آج ہم جین آسٹن کے لازوال ناول تکبر اور تعصب یعنی پرائڈ اینڈ پریجوڈس اس پر ذرا گہرائی سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ناول کا ایک آپ کہہ لیں تفصیلی جائزہ ہے جس میں کہانی ہے، کردار، موضوعات، لکھنے کا انداز، سب کچھ۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی آخر 2 صدیاں ہو گئیں، کیا بات ہے کہ آج بھی یہ ناول اتنا پسند کیا جاتا ہے۔ یقیناً، اور یہ جو کھینچ ہے نا، یہ واقعی بڑی گہری ہے۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے 19ویں صدی کے شروع میں انگلستان کا دیہی معاشرہ، جہاں سماجی رتبہ، آداب اور خاص طور پر شادیاں یہی زندگی کے بڑے فیصلے تھے۔ وہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں آپ کا خاندان، آپ کی دولت بہت معنی رکھتی تھی۔ اور اسی ماحول میں ہماری ملاقات ہوتی ہے الزبتھ بینٹ سے، تیز ترار، آزاد سوچ والی، اور دوسری طرف ہے مسٹر ڈارسی، جو شروع میں تو کافی مغرور، اپنے سماجی مرتبے میں گم لگتے ہیں۔ ان کی پہلی ملاقات وہ کچھ خاص اچھی نہیں رہتی ہے نا؟ جی بالکل نہیں، یہیں سے سارا تکبر اور تعصب کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ بالکل وہیں سے۔ ان کی جو شروع کی ناپسندیدگی ہے وہ زیادہ تر تو غلط فہمیوں پر مبنی ہے اور ان کے اپنے پہلے سے بنے ہوئے خیالات پر۔ لیکن جو چیز اس ناول کو خاص بناتی ہے نا، وہ ان کرداروں کا سفر ہے۔ ڈارسی وہ آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر آتے ہیں، زیادہ ہمدرد، کم مغرور، جبکہ الزبتھ وہ یہ سیکھتی ہیں کہ پہلا تاثر وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لوگوں کو سمجھنے کے لیے گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ذاتی تبدیلی اور یوں سمجھیں خود شناسی کی بھی کہانی ہے۔ اور یہ تبدیلی صرف ان دونوں تک نہیں ہے، دوسرے کردار بھی ہیں جو اس پورے سماجی منظر کو رنگ دیتے ہیں۔ جیسے الزبتھ کی بہن ہے جین، وہ تو جیسے نیکی اور خوبصورتی کا مجسمہ ہے، اور ان کے ممکنہ ساتھی مسٹر بنگلی، خوش مزاج لیکن دوسروں سے جلدی متاثر ہو جانے والے۔ ہاں، اور مسز بینٹ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ او بالکل، جن کی زندگی کا مقصد ہی لگتا ہے کہ بس بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ صحیح۔ اور ان کرداروں کے ذریعے آسٹن بڑی خوبصورتی سے اپنے مرکزی موضوعات سامنے لاتی ہیں۔ تکبر، جو ہمیں دوسروں کو کمتر سمجھنے پر اکساتا ہے، اور تعصب، جو ہمیں جانے بغیر ہی رائے قائم کروا دیتا ہے۔ آسٹن دکھاتی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کیسے رشتوں میں زہر گھول سکتی ہیں۔ اور شادی کا موضوع، وہ تو جیسے پورے ناول پر ہی چھایا ہوا ہے۔ جی، لیکن صرف رومانوی شادی نہیں، آسٹن اس دور کے سماجی دباؤ پر بھی بات کرتی ہیں، خاص طور پر خواتین کے لیے، کہ شادی ایک طرح سے معاشی ضرورت بھی تھی۔ جی ہاں۔ الزبتھ کی دوست ہے نا شارلٹ لوکس، جی ان کا کردار اسی حقیقت کو دکھاتا ہے۔ بالکل۔ جب وہ محبت کی بجائے مالی تحفظ کو چنتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ آسٹن صرف دولت یا سماجی حیثیت والی شادیوں پر تنقید نہیں کر رہی وہاں، بلکہ وہ الزبتھ اور ڈارسی کے تعلق سے یہ دکھاتی ہیں کہ اصل تعلق جو ہے وہ باہمی احترام پر، ذہنی ہم آہنگی، محبت، ان چیزوں پر قائم ہوتا ہے۔ کردار کی اہمیت پر زور ہے نا؟ بالکل، کردار کی اہمیت، نہ کہ صرف سماجی حیثیت یا شہرت، جس کی اس زمانے میں بہت قدر تھی۔ اور جس انداز میں آسٹن یہ سب کہتی ہیں وہ بھی کمال ہے۔ ان کا طنز بہت ہلکا پھلکا مگر چبھتا ہوا، مکالمے تو خیر ذہانت سے بھرپور ہیں۔ ایک خاص ٹیکنیک وہ استعمال کرتی ہیں، آزاد بال واسطہ گفتگو، فری انڈائریکٹ ڈسکورس۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک دلچسپ تکنیک ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مصنف ہمیں کردار کے خیالات، اس کے احساسات وہ براہ راست دکھاتا ہے، بغیر یہ کہے کہ الزبتھ نے یہ سوچا یا ڈارسی نے وہ محسوس کیا۔ اچھا۔ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم کردار کے ذہن کے اندر جھانک رہے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کرداروں سے، خاص طور پر الزبتھ سے، ایک گہری قربت محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ہم ان کی اندرونی کشمکش کو زیادہ بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیمبرلی جیسی جگہ ہیں یا خطوط کا استعمال، یہ بھی علامتی طور پر کہانی کو گہرائی دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو سمیٹیں، جین آسٹن کا بنیادی پیغام کیا تھا؟ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھیں آخر؟ میرے خیال میں آسٹن اپنے زمانے کی جو سماجی پابندیاں تھیں نا، خاص طور پر طبقے اور جنس کی بنیاد پر جو توقعات وابستہ تھیں، ان پر سوال اٹھا رہی تھیں۔ وہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم ظاہری چمک دمک یا سماجی مرتبے سے آگے بڑھیں اور انسان کے اصل کردار کو،
اس کے اخلاق کو دیکھیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پیغام انہوں نے ایک ایسی دلچسپ کہانی میں پرویا ہے جو آج بھی اتنی ہی تازہ اور متعلقہ لگتی ہے۔ واقعی یہ صرف ایک رومانوی کہانی سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی، سماجی دباؤ میں فرد کی جدوجہد کی اور ذاتی نشوونما کی عکاسی ہے۔ اس کا اثر آج بھی، جیسے آپ نے کہا، ہمیں ادب میں، فلموں میں، ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ شاید یہی کہ پہلی ملاقاتیں وہ کتنی گمراہ کن ہو سکتی ہیں، اور کسی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے تعصبات سے آگے دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک آخری بات جو شاید سوچنے والی ہے، کیا آج کی دنیا میں بھی، جہاں سوشل میڈیا ہے، ظاہری نمائش اتنی زیادہ ہے، کیا ہم بھی کہیں نہ کہیں اسی جال میں نہیں پھنس جاتے کہ لوگوں کو ان کی سماجی حیثیت یا پہلی نظر کی بنیاد پر پرکھنے لگتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آسٹن کے کردار پھنسے تھے؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔